السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ انشاءاللہ جیسے مختلف پروگرام کے اندر آپ کو ایک اچھا فیڈ بیک دیا کہ کس طرح آپ سوسائٹی میں اپنا پلاٹ، اپنا مکان، اپنا فلیٹ یا کوئی دکان خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایڈوائزر بہت اچھے مشورے آپ کو دیتے ہیں۔ ان مشوروں پہ عمل کر کے یقیناً آپ خرید و فروخت میں ایک اچھا معیار پیدا کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے شہر کی جدید ترین سوسائٹیاں۔ ناظرین، شہر کی جدید ترین سوسائٹیوں نے نہ صرف شہروں کے اندر گنجان آبادی ختم کی بلکہ شاداب، خوشحال اور خوشبودار علاقے دیے، جہاں پہ ہریالی ہے، بہترین ہوا تازہ ہے اور جہاں پہ پارک ہیں، جہاں پہ ہر وہ سہولت ہے جو کسی بھی جدید ترین سوسائٹی اور شہر کے اندر ہونی چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کر رہا ہوں جو کہ میرے ساتھ اس محو گفتگو ہیں اور آپ کے ساتھ بھی محو گفتگو ہوں گے، لیکن آپ نے فیڈ بیک دینا لازمی ہے۔ میرے پہلے مہمان ادریس خان صاحب ہیں جو کہ سی ای او ہیں ملٹی لینڈ بلڈرز کے، اور دوسرے میرے مہمان تجمل حسین ہیں جو کہ جانے پہچانی شخصیت ہیں، آپ نے اکثر ان کے ساتھ پروگرام دیکھے بھی ہیں اور ان کو انجوائے بھی کیا ہے۔ تجمل علی صاحب سی ای او ہیں ٹی ایس ایل بلڈر کے، جو کہ ایک نامی گرامی فرم ہے اور بڑا کام ہے اس کا B17 کے خاص طور پہ، اور ان کے دو بڑے پروجیکٹ، ایک تو ای اسکوائر اور دوسرا اسکائی گولڈ، بڑی اچھی طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ترقی اور خوشحالی میں آپ یقیناً ان کا ساتھ دیں گے۔ میں اپنے مہمانوں سے سوال پہلا کرتا ہوں کہ ادریس خان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو B17 ہے یہ کہاں پہ واقع ہے؟ السلام علیکم شاہ صاحب، اس میں آپ نے جو سوال کیا B17 کی لوکیشن جو ہے ایک پرائم لوکیشن ہے۔ یہ جو موٹر وے اور جی ٹی روڈ اس کے بیچ میں بالکل، اور لوکیشن اس کی ایئرپورٹ کے بھی پاس ہے، اور یہ زون 2 میں آتا ہے ایکچولی، اور زون 1 کے بالکل ساتھ ہے۔ مرگر روڈ جو ابھی اس حکومت نے سٹارٹ کی ہے، اس میں انشاءاللہ وہ بھی 2-3 مہینے میں تیار ہو جائے گی، تو بالکل اس کے سامنے اس کی لوکیشن ہے۔ تو لوکیشن وائز دیکھا جائے تو موٹر وے، جی ٹی روڈ، اور ان فیوچر جو سی پیک جو یہاں پہ اس کا مین ڈپازٹ لگ رہا ہے، تو وہ اس کے بالکل پاس ہی ہے، بالکل ساتھ سمجھیں آپ۔ جو تجمل صاحب یہ بھی تو بتائیں کہ ایئرپورٹ بھی تو کافی نزدیک ہے اس کے؟ جی، ایئرپورٹ بالکل اس کے کافی نزدیک ہے، جیسے کہ ایئرپورٹ اس علاقے کی طرف شفٹ ہو گیا تو ایئرپورٹ کا کافی امپیکٹ اس سوسائٹی پہ کافی اچھا ہے، اور یقیناً روڈز کا جال بھی اس کے ارد گرد کافی بڑا ہے۔ جی وہ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے نا، یعنی کہیں پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں آپ کی سہولت بہترین ہے، موٹر وے آپ کے ساتھ موجود ہے، جی ٹی روڈ آپ کے ساتھ موجود ہے، اور خاص کر اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا تجمل صاحب کہ جو مارگل روڈ بنی ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا اور اس کے اپروچ کیسے ہوگی شہر کے مختلف حصوں کے اندر؟ مارگلا روڈ جیسے آپریشنل ہوگی، آپ ودن 4 to 5 منٹس E11 کے اندر موجود ہوں گے۔ یہ مارگلا روڈ بیسیکلی کنیکٹ کر رہی ہے D12 سے سنگجانی کے مقام پہ، اور جب یہ روڈ آپریشنل ہو جاتی ہے اس وقت خاص طور پہ اس پورے علاقے کو ایک بڑا اچھا بینیفٹ ملے گا۔ اس وقت B17 کا کافی لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں دور ہے، اب جیسے مارگلا روڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر یہ ایشو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آنے والے ٹائم کا یہ اسلام آباد کا ایک پوش سیکٹر ہوگا۔ ادھر صاحب جیسے کہ مارگل روڈ کی بات ہو رہی ہے، چونکہ اس کو بہت برننگ ایشو ہے اور لوگوں کو بڑی توقع ہے اس مارگل روڈ سے، چونکہ ابھی جو جی ٹی روڈ ہے اس کے اندر دن بدن رش بڑھتا جا رہا ہے اور بمپر ٹو بمپر گاڑیاں آتی ہیں، تو جب مارگل روڈ بن جائے گی، ایک تو یہ بتائیں گے اگر آپ کے پاس علم ہے کہ وہ کتنی چوڑی ہوگی اور کتنی بہتر ہوگی، کارپیٹڈ ہوگی؟ سر یہ تو ون وے ہوگا انشاءاللہ اس کا، اور دوسرا مارگل روڈ کا ایک بڑا ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اسلام آباد کی سیکنڈ انٹرنس ہو جائے گی۔ جو لوگ کے پی سے آ رہے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر سے، تو ان کے لیے اسلام آباد کی یہ ایک دوسری انٹرنس بن جائے گی۔ پہلے تو ہم 26 نمبر پہ جاتے تھے، 26 نمبر پہ جا کے وہاں سے آپ اسلام آباد جا سکتے تھے، تو ابھی آپ کو 10-15 کلومیٹر پہلے ایک اچھی انٹرنس اور نزدیکی انٹرنس مل جائے گی۔ پھر اس کا ایڈوانٹیج جو مارگل روڈ کا ہے وہ ادھر کی سوسائٹی زون 2 جو D17 B17 اسپیشلی B17 کو، اور جو آگے سوسائٹیز ٹیکسلا کے ساتھ بن رہی ہیں، بڑی اچھی سوسائٹیز بن رہی ہیں اس وقت، تو ان کو کافی ہوگا۔ رہائشیوں کو ایڈوانٹیج یہ ہو جائے گا کہ وہ جو جی ٹی روڈ پہ ایک ہیوج ٹریفک ہے،
اور ٹرکس ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, ان کو وہ اوائڈ کر سکیں گے. تو جمل صاحب کیا اس سے فاصلہ کم ہو جائے گا, ٹائم کم لگے گا, اور میرا خیال ہے کہ اس کا ویو بھی بڑا اچھا ہوگا مارگل کا. وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا ہی ہوگا نا. دیکھیں جیسے جیسے جدت آ رہی ہے, ہم لوگ پہلے جی ٹی روڈس ٹریول کرتے تھے, موٹر ویز بنی, اب لوگوں کا ٹائم کم کنزیوم ہوا, کیونکہ جیسے جیسے ہماری زندگی تیز سے تیز طرف جا رہی ہے, اس وقت جو میرے خیال سے جو ہماری روڈز ہیں اس کا امپیکٹ کافی پازیٹیو آتا ہے. ادری صاحب ہم نے واقعہ جو ہے 20 جہاں پہ اس کی تو ہم نے بڑی بات کی, ابھی یہ بھی بتائیں کہ 20 میں ہے کیا, سہولتیں کیا ہیں اور جدت کیا ہے؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے جو ایک انویسٹر یا کوئی بندہ اپنے لیے گھر خریدنا چاہتا ہے کسی سوسائٹی میں بھی, تو وہ دیکھتا ہے اس سوسائٹی میں سہولیات کیا ہیں, پانی, بجلی, گیس یہ ہونا چاہیے. پھر بچوں کے لیے اسکول ہو, گارڈنس ہوں, اور پارکس وغیرہ ہوں, ادر فیسلٹیز بھی دیکھتے ہیں. تو اس سوسائٹی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو روڈس بڑے اچھے ہیں, کشادہ روڈس ہیں, آپ نے دیکھے بھی, اور اس کے علاوہ اسکولس ہیں, بڑے اچھے جدید اسکول ہیں. پھر پارکس ہیں, بڑے بڑے پارکس ہیں, ٹھیک ہے, جگہ جگہ پہ پارکس آپ کو ملتے ہیں. ہر سوسائٹی میں بلاکس جو ہیں, ہر بلاک کے ساتھ انہوں نے پارکس دیے ہوئے ہیں. مساجد بڑی اچھی ہیں, بڑی خوبصورت ہیں, بڑی بڑی مساجد بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ سوسائٹی میں. سوسائٹی نے مطلب اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی اس سیکٹر میں, اس کو ایک اچھا, جدید اور خوبصورت سیکٹر بنانے کے لیے. جمل صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کو جو سوسائٹی کی مینجمنٹ ہے وہ کتنی اچھی ہے, اور اس کو جو کمرشل ایریا یہاں پہ بنتے جا رہے ہیں وہ کیا سہولتیں دیں گے آنے والے وقتوں میں؟ جو سوسائٹی کی جہاں تک مینجمنٹ کا سوال ہے, مینجمنٹ کافی اچھی ہے, کافی کوآپریٹیو ہے, آپ کو ہر طرح سے کوئی بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. آپ نے گھر بنانا ہے, کوئی کمرشل شروع کرنا ہے, یا ایون آپ کے کوئی پلاٹس کے مسئلے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اس میں جو آپ کی سوسائٹی مینجمنٹ ہے وہ کافی کوشش کرتی ہے کہ جتنے مسئلے مسائل کم سے کم ہو, کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی سوسائٹی میں مینجمنٹ جو سوسائٹی کی ہے وہ ایک بڑا رول ادا کرتی ہے. ایسے ہی کیونکہ وہ جتنی اچھی ہوگی سوسائٹی کو اسی سے جانا جاتا ہے. بالکل. تو 2017 کی جو مینجمنٹ ہے تو اس میں آج تک ابھی کسی قسم کو ایشوز آئے نہیں ہیں, تو امید یہی ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے. جمل صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سوسائٹی میں کب سے کام شروع کیا, اور کیا واقعی مطمئن؟ جی میں اس سوسائٹی میں آیا تھا 2018 میں, اور جو ادریس بھائی ہیں یہ یہاں پہ آلموسٹ ان کو 10 سال تو کم سے کم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, میں نے 2018 میں جوائن کیا تھا, تو اتنا ٹائم سے میں نے اس سوسائٹی کو دیکھا. سوسائٹی ماشاء اللہ بڑھ سے بڑھ رہی ہے, دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ انشاءاللہ بڑھے گی, اور جتنے لوگوں نے اس سائٹ پہ انویسٹمنٹ کیا ہے سب کے سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. عزیز صاحب جب آپ اس میں 10 سال پہلے آئے تھے تو اس وقت کیا حالت تھی, اور ہم یہ صرف آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا ریٹ آف کتنا تیز ہے اور کتنی تیزی سے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو 10 سال پہلے جب آئے تھے تب کیا صورتحال تھی اور آج کیا ہے؟ سر 10 سال پہلے تو سوسائٹی کا سٹارٹ جیسے ایک وجود ہو گیا, لوگوں نے یہاں پہ وزٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ پہلے لوگ جی ٹی روڈ کے اوپر سے چلے جاتے تھے, بورڈ وغیرہ دیکھ لیتے, اندر کوئی بھی نہیں آنا. اندر جب سے آنا شروع ہوئے لوگوں نے یہاں پہ دیکھا کہ فیسلٹیز بڑی اچھی ہیں, پھر انویسٹمنٹ بھی لوگوں نے بہت ساری کی. ڈیولپمنٹ یہاں پہ جو ہوئی ایکچوئل آپ دیکھیں تو وہ 2015-16 کے بعد ہوئی, اور کمرشل ایکٹیویٹیز جس میں بہت زیادہ ہوئی. کمرشل ایکٹیویٹیز میں پھر یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس آئے. بڑے پروجیکٹس نے اس سوسائٹی کو ایک بوسٹ دیا, اور یہ سوسائٹی ون آف دا بیسٹ سوسائٹی پورے اسلام آباد میں بنی. اب آج جو سچویشن ہے, آج یہ سچویشن ہے کہ جتنے بھی کمرشل دیکھیں, چاہے وہ چھوٹا کمرشل بڑا کمرشل, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں, اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پہ. تو جمل صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو اتنی ورک ہو رہا ہے اس وقت ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے اندر, بلڈنگ کے اندر, اس میں پرائم منسٹر پاکستان کا بھی کوئی بوسٹ اپ ہے؟ ڈیفینیٹلی بالکل ہے, کیونکہ دیکھیں کووڈ کے جو حالات چلے تھے جس میں پورے ملک میں جو آپ کا خاص طور پہ کاروباری طبقہ تھا یہ کافی افیکٹ ہوا تھا. اس دوران پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس انڈسٹری کو خاص طور پہ ایک انڈسٹری کا درجہ اس ٹائم ملا تھا, اس سے پہلے تو اس کو انڈسٹری کا درجہ, اس کے بعد منسٹریز دی گئیں ڈفرینٹ, پھر اس کی وجہ سے کافی پازیٹیو امپیکٹ آیا تھا. پھر اس کے بعد جب ایک انہی کے ویژن کی طرف کہ موو ورٹیکل, اس کے بعد بھی کافی ساری پالیسیز چینج ہوئی. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان
صاحب کا ایک بہت پازیٹیو رول ہے اس انڈسٹری کی ترقی میں. ادریس صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کووڈ کے اندر جو حالات بنے تھے اور جس طریقے سے آپ نے اس کو قائم رکھا، اور یہ واقعی وہ شعبہ ہے جو پاکستان کے اندر گیم چینجر ہے، تو آپ اس کے بزنس کو کس طرح لوگوں کو، نئے آنے والی نسل کو، نئے آنے والے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، کووڈ جو پینڈیمک یہاں پہ پاکستان میں جس وقت ہوا تو اس وقت سارے بزنس افیکٹ ہوئے اس سے. ٹھیک ہے، ہماری انڈسٹری، ہمارے کام بھی افیکٹ ہوا، مگر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ہمیں بڑا ریلیف دیا، ہماری سائٹس وغیرہ کو الاؤ کروایا کہ بھائی کنسٹرکشن اسٹارٹ رہے. ہماری کنسٹرکشن سے یہ ہوا کہ جو مزدور طبقہ وغیرہ جتنے بھی تھے تو ان کی ایک انکم لگی رہی، اسٹارٹ رہی. ہمیں بھی افیکٹ ہوا، بٹ الحمدللہ اتنا افیکٹ نہیں ہوا ہماری کنسٹرکشن سائٹ پہ یا ہماری فیلڈ میں، اتنا افیکٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، اور لوگوں نے پھر ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، ہماری چیزوں میں انویسٹمنٹ بھی کی، اور ہم مطلب اس پینڈیمک سے نکل آئے ماشاء اللہ. جی. اپنا تجمل صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہر سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی جو خرابی پیدا ہوتی ہے، ہم نے دیکھا وہ ہے لا اینڈ آرڈر کا ایشو. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2070 کے اندر لا اینڈ آرڈر کا بہت اچھا انتظام ہے. کوئی ایسی چوری چکاری، ڈاکہ زنی، اسٹریٹ پاز، خواتین کو تنگ کرنا، ایسی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. ہم سمجھتے ہیں، اور آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی ایشوز بہت اچھے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا نا، کسی بھی سوسائٹی کو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلا جو رول ہے وہ مینجمنٹ کا. جتنی مینجمنٹ اچھی ہوگی سوسائٹی اتنی اچھی طریقے سے ڈیولپ کرے گی، موو کرے گی. اور اسی طرح پھر اس میں سب سے مین چیز آ جاتی ہے آپ کے سیکورٹی ونگ آپ کا کیسا. سیکورٹی ونگ میں آپ کے کون سے لوگ ہیں، کیسے وہ چیزوں کو کیٹر کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو اسٹریٹ کرائمس ہیں یہ تو آئے دن دیکھیں، ہمارا ابھی تو ہم ایک طرح کی سوسائٹی کا حصہ بنا ہے. لوگ سوسائٹی سے موو اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اسٹریٹ کرائم سے بچا جا چکے. اب اس کے لیے سوسائٹی میں پراپر پیٹرولنگ ہوتی ہے. جیسے آپ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، انٹری ایگزٹ چیک ہوتی ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو سوسائٹی سے باہر نکلنے کے لیے. ہر گیٹ پہ آپ کو سیکورٹی ملے گی. جب آپ کو ہر گیٹ پہ سیکورٹی ملتی ہے، آپ کے پاس کوئی، آپ کہہ سکتے ہیں، چور راستہ نہیں ہوتا، تو کافی حد تک جو آپ کے اسٹریٹ کرائمس ہیں یا دوسرے جو بھی کرائمس ہیں جیسے کسی گھر میں چوری، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں. یعنی ادریس صاحب، جمل صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کرائم کا ریٹ زیرو ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی، اس سے اتفاق کرتا ہوں. گیٹڈ کمیونٹی ہے 2017. یہاں پہ آپ اگر آتے ہیں تو آپ کو گیٹ پہ انٹری کروانی پڑتی ہے اپنی. اور اس میں ان کی جو سیکورٹی مینجمنٹ جو دیکھ رہے ہیں، سیکورٹی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. بہت زبردست کام کرتے ہیں، 24 آور سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور آلدو آپ کو پتہ ہے کہ 2017 اسلام آباد کا سب سے بڑا سیکٹر ہے، اور اس کو اس طرح مینیج کرنا ایک مطلب امپاسبل سا ٹاسک تھا، جو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کے جو اے بلاک سے لے کے ایف بلاک تک جو ابھی جہاں پہ آبادی ہے اس کو مینیج کیا، سیکورٹی پرووائڈ کی. لوگ کیا چاہتے ہیں جی، ایک سوسائٹی میں آتے ہیں، وہ یہی ہو چاہتے ہیں کہ جی ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے سوسائٹی کی طرف سے، جو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پرووائڈ کی، اور لوگ خوش ہیں یہاں پر. ناظرین، یہ باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ سوسائٹی کی ساخت کیا ہے، سوسائٹی میں سیکورٹی ایشوز کیسے بہتر ہیں. اور اسی طرح ہم جنرل صاحب سے پوچھیں گے کہ سیکورٹی کے اندر جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کا معیار کیسا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ 6 دن بند ہی رہتی ہیں. نہیں، الحمدللہ اس سوسائٹی میں اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. جیسے آپ کی کوئی بھی اسٹریٹ لائٹس ہیں یا کوئی بھی ایشوز ہے. ناظرین، ابھی وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا، اس کے بعد دوبارہ حاضر کہیں مت جگہ اسٹے ود اس. ہائی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انوشی، اور اس وقت میں 2017 کے ملٹی گارڈن کے گیٹ پہ موجود ہوں. آج ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ 2017 کے سیکٹر میں انویسٹ کرنا آپ کے لیے فیوچر میں کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے. 2017 میں زندگی کی تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں، جیسا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، شاپنگ مال، پلینگ گراؤنڈز، خوبصورت پارکس اور کمرشل بلڈنگز نے ان سیکٹر کو اور بھی منفرد اور خوبصورت بنا دیا ہے. انہی کمرشل بلڈنگ میں سے ای اسکوائر پروجیکٹ، جس کے بارے میں آج ہم آپ کو مزید معلومات دیں گے. تو چلیے آپ کو آن سائٹ، آن گراؤنڈ آپ کو لے کر چلتے ہیں.
ہم آپ کو بتاتے ہیں ای اسکوائر کے بارے میں. کی لوکیشن کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کو بتائیں کہ ای اسکوائر جو ہے ای بلاک کے مین مرکز مین ڈبل روڈ پر واقع ہے. اس بلڈنگ کے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور میں جو ہے کمرشل شاپس ہیں, فرسٹ میں آفس ہے اور ففتھ فلور کے ساتھ ہی اس میں 1 بیڈ کے اپارٹمنٹس بھی ہیں. ای اسکوائر 2 سالہ پروجیکٹ ہے. اس میں کمرشل شاپس, آفیسز, ریزیڈینشل اپارٹمنٹس آسان ایک ساتھ پر اویلیبل ہیں. منیمم چارجز کے ساتھ بلڈنگ میں وائی فائی کی سہولت ہے. روف ٹاپ کیفے جس میں آپ فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. کشادہ کوریڈورز, فاسٹ سپیڈ لفٹ اور گیس, بجلی اور پانی شامل ہے. ای اسکوائر ایک اسمارٹ بلڈنگ پروجیکٹ ہے جس سے انٹیریئر ڈیزائنر تیار کر رہے ہیں جو کہ ہر اپارٹمنٹ کو دوسرے سے منفرد ڈیزائن کر رہے ہیں. چلیے ہم آپ کو ملواتے ہیں اس بلڈنگ کے انجینئر سے جن سے ملیں گی آپ کو مزید انفارمیشن. اچھا, اے اسکوائر کی کوالٹی انشورنس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ فرسٹ آف آل ہمارا جو بلڈنگ ہے یہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ اسٹرکچر ڈیزائنر اس کا ڈیزائن کردہ ہے جو پاکستانی انجینئرنگ بورڈ سے رجسٹرڈ ہے. اس چیز سے اب آپ ہمارے پروجیکٹ کی جو ہے ڈیزائن کوالٹی میجر کر سکتے ہو. سیکنڈلی ایگزیکیوشن میں اگر آ جائیں کنسٹرکشن میں تو کنسٹرکشن میں ہمارا جو ہے فرام مائنر ٹو میجر ایکٹیویٹیز جو ہے ہم ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. کچھ سائٹس پہ ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ہم سیمپل جو ہے لیبارٹریز بھیجتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ہماری سپرویژن ہوتی ہے, انجینئرز وہاں ہوتے ہیں. ایکٹیویٹی سٹارٹ اور اینڈ جو ہے اس کے ڈائریکشن یا کمپلیشن ہمارا انجینئر دیتا ہے. پاکستان میں زیادہ تر جو ہے پلمبنگ اور الیکٹریفیکیشن اس کو زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا, تو اس پروجیکٹ میں ہمارا جو مین فوکس ہے وہ پلمبنگ پہ ہے. پلمبنگ کے لیے کیا ہے کہ ہمارا پراپر ٹیسٹس ہوتے ہیں سائٹس پہ, اور یہ کہ ہمارے پروفیشنل انجینئرز اور اس کی سپرویژن ہوتی ہے کیونکہ فار لانگ رن یا فار ٹائم بینگ یہ ہمارے پروجیکٹ کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہے. اچھا, لاسٹ میں ہے ہمارا جو آ جاتا ہے وہ ہے فنیشنگ اور پھر فرنٹ ایلیویشنز اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے. اس کے لیے بھی جو اسپیسیفائڈ مٹیریلز ہیں اس کو فورسی کرنا اور اس کی امپلیمنٹیشن پراپر, یہ ہمارے جو ہے سارے ایک ٹیم ورک ہے اور ہمارے انجینئر اس کو ساری چیز کو سپروائز کرتے ہیں. اور اس اچھا ایکٹیویٹی اینڈ سے اسٹارٹ تک جو ہے انجینئر کے ڈائریکشن سے پہلے نئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو سکتی ہے اور نہ اس کی کمپلیشن ہو سکتی ہے جب تک انجینئر اس کو اپروو نہ کر دے یا کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہ. آپ کی جو بلڈنگ ہے آپ کو پروف ہے؟ جی, ایکچولی ہمارا جو ڈیزائن ہوتا ہے, ڈیزائنر جو ڈیزائن کرتا ہے اس میں ساری کنسیڈریشنز جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں سیفٹی کے. ایون یہاں ونڈ پریشر بہت زیادہ ہے تو اس چیز کو بھی کنسیڈر کرتا ہے. پھر آگے جو ہے ارتھ کویک کا جو کنسیڈریشن ہے سیفٹی کے, مطلب ڈیزائنر جاتا ہے 120-130% سیف سائڈ پہ, تو وہ ساری چیزیں اس میں. اور دوسرا ڈیزائن ویٹ ہو کے آتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا ڈیزائن جو ہے ارتھ کویک کمپلیٹلی ارتھ کویک پروف ہے. دوسرا ہمارے بلڈنگ میں بیک اپ جنریٹر اور سولر پینل جو ہے وہ انسٹال ہوں گے جو ایک آج کل کی نیڈ ہے. یہ پروجیکٹ TSL ملٹی لینڈ بلڈرز کا ہے. مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے آفس وزٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک, خوش آمدید. میرے ساتھ میرے مہمان جو ہیں ادریس احمد خان صاحب ہیں جو کہ ملٹی لینڈ بلڈرز کے CEO ہیں, اور دوسرے میرے پاس جو مہمان ہیں تجمت علی صاحب ہیں جو کہ CEO ہیں TS بلڈر کے. وہ دونوں بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کام ہم آپ کو ابھی بات کریں گے اس وقت کے بعد کہ وہ اپنے جو پروجیکٹ چلا رہے ہیں ای اسکوائر اور اسکائی گولڈ وہ کس معیار کے ہیں اور اس پہ آپ کس طرح انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ باتیں ہم آخری وقت میں آپ سے کریں گے. ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اوور آل جو بلڈرز کی ڈیمانڈ ہے کہ MSc اسکیم بڑھنی چاہیے, ایکسٹینڈ ہونی چاہیے 2 سے 3 سال. آپ کیا کہتے ہیں تجمت صاحب؟ اچھا, ایمنسٹی کی جہاں تک تعلق ہے, ایمنسٹی بیسیکلی دی اسی لیے جاتی ہے کہ اس انڈسٹری کا جو بوم ہے بیسیکلی وہ ایمنسٹی اسکیم کے ساتھ نا کنیکٹیڈ ہے. کیونکہ جب سے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایمنسٹری آئی تھی اس کے بعد سے اس بلڈنگ کی طرف رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا تھا وہاں سے. اب اس میں ایشوز بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ انڈاکومنٹڈ منی ہوتی ہے, بلیک نہیں ہوتی, انڈاکومنٹڈ. بالکل صحیح. اس کو آپ کو اوائڈ کرنے کے لیے, اس کو ڈاکومنٹس میں لانے کے لیے
ٹھیک ہے ایمنسٹی بہت ضروری تھی, ایمنسٹی کا ٹائم بہت شارٹ تھا, اور اس میں شاید یہ بھی وجہ تھی کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے پاس انویسٹمنٹ اچھی ہے, پرچیزنگ پاور اچھی ہے. ان کے پاس تو بالکل تھی ان کی تو پرچیزنگ پاور تھی نا, کیونکہ جیسے ڈالر انکریز کیا, ڈالر آپ کا 105 سے جا کے 174 پہ ہے کل. جی تو جب وہ اتنا آیا ان کو تو آٹومیٹکلی بوم آیا ہی آیا نا, کیونکہ پہلے وہ $10,000 بیچتے تھے, وہ یہاں پہ بنتا تھا 10 لاکھ 10.5 لاکھ, آج وہی $10,000 یہاں پہ 17 لاکھ. وہ تو انویسٹمنٹ کی وجہ ہے ہی ہے نا. ایمنسٹی کو زیادہ اویل کیا ہمارے پاکستانی بھائیوں نے, ٹھیک ہے, جن کے پاس کچھ ڈاکومنٹ تھے جو ٹائم پہ فائل نہیں کر سکے, کیونکہ آہستہ آہستہ FBR بہت ساری چیزوں پہ سختی زیادہ سے ہر آنے والا سال FBR کے ٹیکس کے حوالے سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو ایمنسٹی آپ یہ کہہ لیں گے ایک بہت بڑا ایج ہے جو کسی بھی عوام میں کوئی بھی سیکٹر ہے یا فرد ہے اس کے لیے, آیا وہ انویسٹر ہے, آیا وہ جنرل پرچیزر ہے, آیا وہ کسی بھی شعبے میں اس شعبے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. یعنی اس کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے 2 سے 3 سال تاکہ ملک کی ترقی میں اور تعمیر میں آپ لوگ بہتر کردار ادا کر سکیں. اس کو بالکل ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, مطلب جتنی گورنمنٹ مزید اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اتنا بینیفٹ سب کو, کیونکہ جتنے یہ ایکسٹینڈ ہوگی اتنے مزید پروجیکٹس آئیں گے, مزید امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. جب امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا, کیونکہ یہ ختم ہوگی. کچھ ایمنسٹی ہے, جب ایمنسٹی ختم ہوتی ہے تھوڑا سا یہ سیکٹر ہے اس پہ کام کم ہوگا, جب کام کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈاؤن سائزنگ ہوگا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار ختم ہوگا. یعنی آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ سے دوبارہ بات کریں گے کہ اس سے کتنی انڈسٹری وابستہ ہیں, اور منی سرکولیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ملک کو ملت کو فائدہ ہوگا. عزیز خان صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو بزنس ہے ریئل اسٹیٹ کا, بلڈنگ کا, کنسٹرکشن کا, اس میں ریٹ آف پروفٹ کیا ہے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستان میں اگر اس پہ انویسٹ کریں تو یہ تو بلا سود انویسٹمنٹ ہوگی. بالکل, اس میں اس طرح ہے کہ جو آج ہم فار ایگزامپل مثال دیتے ہیں کہ جی ایک 1 بیڈ آج 2021 میں سیل کر رہے ہیں. یہ جب میں اسٹارٹ میں اپنے پروجیکٹس میں سیل کرتا تھا تو اس وقت ریٹ یہ 12 لاکھ 13 لاکھ 14 لاکھ کا میکسیمم اگر آپ 1 بیڈ دیکھیں تو اس وقت یہ پرائس تھی. آج پرائسز چینج ہو گئی ہیں, آج پرائسز آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہیں. اس وقت وہ 30+ میں 1 بیڈ آپ کو ملتا ہے ایک پروجیکٹ میں, ایک کمرشل 1 بیڈ یا ریزیڈینشیل اس طرح. تو دیکھیں جی, یہ اگر آپ مزید جس طرح ریٹ انکریز ہو رہے ہیں, کنسٹرکشن کی کاسٹ بھی انکریز ہو رہی ہے تو کاسٹ فرق آتا ہے. تو یہ ابھی ہم اس طرح ڈیفائن نہیں کر سکیں گے کہ ریٹ آف پروفٹ کیا ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹوٹل اس پہ آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ پہ بھی. اور دوسرا سوال نے یہ کیا تھا کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے ہمارے بیرون ملک پاکستان یا لوکل بھی, تو یہ بلا سود سرمایہ کاری ہوگی, نہ کہ بینکوں میں رکھ کے آپ سود کھائیں اور ملک اللہ کے ساتھ جنگ کریں. دیکھیں جی, اس میں تو سود فیکٹر ہے ہی نہیں ہے. یہ ایک ٹوٹل پیور بزنس ہے جس میں ایک آپ چیزیں ہم سے پرچیز کرتے ہیں, انسٹالمنٹس پہ پرچیز کرتے ہیں اور آج کے ریٹ پہ ہی کرتے ہیں پرچیزیں. اور نہ اس میں اگر دیکھیں ٹائم پیریڈ کا کوئی سوال نہیں ہوتا, خیر یہ تو سود آتی ہے بالکل ایسے ہی. تو دوسرا یہ ایک بیسٹ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ ایسے آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں, چیزیں لیں, انسٹالمنٹ پہ لیں, ایزی وے ہے آپ اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے. آپ پراپرٹی بنائیں, اس کو آپ یوٹیلائز کریں. دیکھیں جی, آپ ایک اپارٹمنٹ کے مالک بنتے ہیں, وہ آپ کو رینٹ دیتا ہے یا پروفٹ دیتا ہے, آپ اس کو رینٹ پہ لگاتے ہیں, آپ کو وہ 15,000 سے 20,000 1 بیڈ اپارٹمنٹ اگر رینٹ دیتا ہے تو وہ آپ کے گھر کا کچن کا خرچہ وہ برداشت کر رہا ہے, تو آپ کو بڑی سہولت ہو جاتی ہے. عزیز صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ کتنا سرمایہ محفوظ اور کتنا بہتر منافع ہے, اس پہ بات دوبارہ کریں گے. ابھی میں ترجمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا, جو سلسلہ جاری تھا کہ منی سرکولیشن جتنی بڑھے گی اتنا روزگار بڑھے گا, اتنی ہر طرف سے ریل پھیل ہوگی. تو ترجمان صاحب یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ کتنی انڈسٹری وابستہ ہیں جن کا کاروبار اور جن کی امپلائمنٹ اس میں کنزمپٹ ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیں, اس میں انڈسٹریز کون سی, سب سے پہلے اس کے ساتھ جو مین انڈسٹریز وابستہ ہیں وہ آپ کی اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کنکریٹ ہے, آپ کے کرش پلانٹس ہیں, پھر اس کے بعد فنشنگ پہ آتے ہیں آپ. اس کے ساتھ آپ کی ماربل انڈسٹریز ہیں, آپ کی الیکٹریسٹی کے لیے جو ان سے انڈسٹری ہے وہ ہے, PVC پائپس کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی گلاس انڈسٹری ہے. اب وہ اس انڈسٹری کے آگے جو انڈسٹریز کام کر رہی ہیں را مٹیریل کے لیے وہ ایک الگ ہے. یہ خیر ایک بہت بڑی چین ہے,
جو کہ اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا. خوراک سے لے کے مٹیریل تک یہ سب کچھ اس کے اندر انوالو. یہ بیسیکلی سرکولیشن آف منی ہے نا. بالکل دیکھیں جیسے ابھی وہ کہا جاتا ہے سرکولیشن آف منی کیسے ڈیفائن کیا. سرکولیشن آف منی جیسے ہمارے پاس کوئی بھی ایک مزدور ہے, ایک مزدور نے کام کیا, ہم نے اس کو پیسے دیے, وہ ایک ہوٹل گیا, اس نے ہوٹل والے سے کھانا کھایا, اس کو پیسے دیے, ہوٹل والے کے بچے نے کوئی چیز خریدنی تھی وہ پیسہ دیا, اس نے ایک گارمنٹس کے ٹریڈنگ والے کو, دکاندار نے وہ پیسہ دیا, فیکٹری والے کو ایسے ہی اس فیکٹری والے نے پیچھے را مٹیریل خریدنے کے لیے وہ پیسہ سرکولیٹ ہوا را مٹیریل. یعنی یہ لامتناہی سلسلہ نہ ختم ہونے لگا. اب یہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک آپ کی جتنے زیادہ لوگ روزگار کے ساتھ منسلک ہوں گے اتنا ہی سرکولیشن آف منی چلتا رہتا ہے. جب کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اس میں بیسیکلی جیسے جیسا ان امپلائمنٹ کو کیوں اتنا بڑا ایشو بنایا جاتا ہے, اس کی مین ریزن یہ ہے جب آپ کے ان امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے سرکولیشن آف منی آٹومیٹکلی کم سے کم ہوتی جاتی ہے. ادریس خان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے, جیسے میں نے بات کی کہ یہ جو بھی انویسٹمنٹ جہاں پہ ہوئے گی وہ تو ایک تو بڑی محفوظ ہوگی, جہاں پہ چونکہ قبضہ گروپ نہیں ہوتے ہیں, ہر چیز سسٹمیٹک اور مینجمنٹ کا حوالے سے چلتی ہے. یہ بتائیے کہ یہ کتنی محفوظ ہے, اور بیرون ملک پاکستانی اگر اپنی فیملی کو یہاں پہ شفٹ کریں تو انہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. سر یہ بالکل محفوظ انویسٹمنٹ ہے. یہاں پہ سوسائٹی جو ہوتی ہیں, جس طرح اچھی سوسائٹیز میں آپ جاتے ہیں جن جو بائی سی ڈی اے آر ڈی اے ان کی فالو کرتے ہیں یا سی ڈی اے آر ڈی اے سے اپرووڈ ہیں, تو ایسی سوسائٹی میں آپ انویسٹ کریں. جو سوسائٹی اپرووڈ نہیں ہے تو میں تو اپنے ویورز کو یہی کہوں گا, دوستوں کو, بھائیوں کو, کہ وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ ایسی سوسائٹیز میں نہ کریں. ڈیمانڈ کریں کہ آپ جب انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایسی سوسائٹیز میں جن کا نام ہی نہیں ہے تو ان سے ڈیمانڈ کریں آپ این او سیز کا. اگر وہ این او سی پرووائڈ نہیں کر پا رہے تو انویسٹمنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے جی, دیکھیں ساری انویسٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں, اور بیوقوفی یہی ہے زیادہ تر لوگوں کی کہ وہ چیزوں کو پہلے کلیئر ہی نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایسی سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں جن کا نہ سارے نہ پاؤں. ٹھیک ہے, تو ایسی سوسائٹیز میں جائیں, آپ جائیں اچھی سوسائٹیز میں. اسلام آباد میں بہت اچھی سوسائٹیز ہیں, اچھے لوگ کام کر رہے ہیں جن میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل محفوظ ہیں, اور جس میں فارنرز ہمارے جو بیرونی ملک ہمارے پاکستانی ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ریگولر بیسس پہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کافی لوگ ہیں جو اس وقت باہر سے ہم سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں, ریگولر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہر پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں. صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہاں پہ سرمایہ محفوظ ہے اور منافع بہترین ہے. جی بالکل ایسے. تو جمال صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو لوگوں کو بتائیے, ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں جو سوسائٹی جو پروجیکٹ ایف بی آر سے اپرووڈ ہے, وہیں انہیں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا. ایم ایس سی اسکیم ان لوگوں کے لیے جو ایف بی آر سے اپرووڈ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں جو ہے منسٹری سے اپرووڈ ہوتے ہیں. جب آپ اپرووڈ ہوتے ہیں پھر اس میں آپ کی کچھ شکل دیں کہ آپ کچھ شرائط ہیں کہ آپ نے جو پیسہ دینا وہ تھرو پراپر بینکنگ چینل دینا, اس میں کیش ٹرانزیکشن شامل نہیں ہوں گی. کیونکہ جو منسٹری میں آپ کو کلیم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایز اے کسٹمر بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی پیمنٹ کرنی ہے تھرو پے آرڈر ہے. بالکل صحیح. بینکنگ انسٹرومنٹ سے جو اگر آپ کیش دے رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں چاہے وہ منسٹری میں اپرووڈ ہے یا نہیں ہے, کیش ٹرانزیکشنس اس میں شامل نہیں ہوتی. تو میں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں جو لوگ اسے منسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں انہیں میں ایک یہ مشورہ, کیونکہ اکثر لوگ کافی مسٹیک کر لیتے ہیں, پھر بعد میں ٹیکس کے میٹرز میں جاتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے یہ فیسلٹی اویل نہیں. یہ بہت اچھی بات کی, اور ہمارے ناظرین کو اور قائرین کو یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی جگہ پلاٹ کی خرید کریں, ہم ان جیسے ناظرین کے ساتھ, ورکنگ کے ساتھ, مہمانوں کے ساتھ, ایکسپرٹ کے ساتھ یہ باتیں ہم اس لیے آپ کو بتا دیں کہ کہیں آپ دھوکہ نہ کھائیے گا. جب آپ دھوکہ کھائیں گے تو پاکستان کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک ہوگا. عزیز صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو انویسٹمنٹ آتی ہے یہ پراپر آتی ہے یا انلیگل طریقوں سے آتی ہے؟ جو فارن سے انویسٹمنٹ آتی ہے جی ہمارے پاس وہ تھرو بینک چینل سے آتی ہے, اور وہ لیگل ہوتی ہے. اس میں مطلب ہمارے اکاؤنٹس ہیں اور ہر پروجیکٹ کا اپنا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ جو ہم اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو, چونکہ ہمارے جو ناظرین بیرون ملک ہیں جی وہ آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے اس ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں, اور وہ ان کے ذہن میں وہی ملک پاکستان ہے کہ جہاں پہ غربت تھی, جہاں پہ سہولتیں کوئی نہیں تھی, نہ تعلیم تھی, نہ میڈیکل تھی.
لیکن آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج بہترین میڈیکل کی سہولتیں موجود ہیں اور ان کے بچوں کے لیے بہترین تعلیمی ادارے موجود ہیں, اور اس طرح کی ہر وہ سہولت جو جروں میں چاہتے ہیں اس سے کم یہاں پہ نہیں ہے. جی, اس میں جس طرح اسلام آباد کا انفراسٹرکچر ہے وہ تو بیسٹ کیپٹل ان ورلڈ اس وقت ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ انفراسٹرکچر اسی لیے بنا ہوا ہے کہ بھائی آپ فارنرز جو بھی آ رہے ہیں جی جی وہ زیادہ تر کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ان کا گھر اسلام آباد کے اندر ہو. ایسے ہی. تو اس میں ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس وقت بیسٹ ہے. وہاں یہاں پہ آپ اپنے لیے گھر بنائیں, یہاں پہ اپنے لیے آپ اپنے رہائش اختیار کریں, اور یہاں پہ دیکھیں جی فیسلٹی اسکول کالج ایون یہاں پہ یونیورسٹی بھی ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, اور ہاسپٹل ہیں بڑے اچھے ہائی لیول کے ہاسپٹلس ہیں, اور میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں, پارکس ہیں, واک کریں آپ, اس میں جاگنگ کریں, آپ کو یہاں پہ ساری فیسلٹی مل جاتی ہے. یعنی آپ کو یہاں سے باہر نہیں جانا پڑے گا, ودن سوسائٹی ہر سہولت موجود ہے. سہولت موجود ہے, اور اگر اس سے بھی بہتر سہولتیں آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ بہترین قسم کے ہاسپٹل اور بہترین تعلیمی ادارے اور بہترین یونیورسٹیز اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, جو یقیناً آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی. تو جمل صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے, آپ کے جو 2 پروجیکٹ ہیں بڑے, ان کے بارے میں ہمیں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جو ہمارے پاس پروجیکٹ چل رہے ہیں, یہ ایک B17 میں اس کا جو اسکائی گولڈ ہے یہ فیصل ٹاؤن میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا ایک اس کا فیصل ٹاؤن میں چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے لگے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم ایف بلاک میں لانچ کریں گے TSL ملٹی لینڈ ٹاور کے نام سے. پھر اس کے علاوہ ایک ہمارا اور پروجیکٹ چل رہا ہے, لیکن وہ آئرس ٹوٹل ریزیڈینشیل پروجیکٹس ہیں. اس میں کچھ دوست یار ہیں جو ہمارے مطلب وہ ایک سمجھیں کہ کچھ دوست ہیں, وہ ہم نے مل کے وہ ایک جوائنٹ وینچر کہہ لیں. ٹھیک ہے, وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے ریزیڈینشیل کا, تقریباً وہ 11 کنال پہ بنتا ہے اور بڑی خوبصورت لوکیشن پہ وہ موجود ہے. ادریس صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں جو ای اسکوائر ہے اس کا نام کیوں رکھا گیا ای اسکوائر, کیا کوئی الیکٹرانک سسٹم میں وجہ ہے؟ ایکچولی یہ جو B17 کا ای بلاک ہے اس کے مرکز میں ہے, تو ای بلاک سے ہم نے یہ نام لیا, ای اسکوائر کر لیا. ٹھیک ہے جی. اور فیصل ٹاؤن میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ اسکائی گولڈ, تو وہ ہماری 2 کمپنیز ہیں TSL اور دوسری ملٹی لینڈ, تو ان کے نام سے ہم نے اسکائی گولڈ نکل لیا. تو یہ مطلب یہ وتھ کانسیپٹ نیمس ہیں, ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی نام رکھ لیا. جو اب دوسرا ہمارا تیسرا پروجیکٹ ابھی انشاءاللہ ویری سون لانچ کر رہے ہیں, وہ بھی ہم نے اپنی کمپنی کے نام سے, جو ہماری تیسری الحمدللہ کمپنی ہے اس کے نام سے لانچ کریں گے ود ان 2 months. اس پہ ورکنگ ہماری ہو رہی ہے. جمل صاحب ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ TSL کس کا ایبریویشن ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا جو ای اسکوائر ہے وہ کیا ہے, کتنے فلور کا ہے اور کیا سہولتیں ہیں اس کے اندر؟ جو TSL بیسیکلی ایک فیملی کمپنی تھی, تو یہ نام ہے نا فیملی. جی جی. اور باقی جو جہاں تک تعلق ہے ای اسکوائر کا, ای اسکوائر بیسیکلی ایک کمرشل پروجیکٹ ہے جو ایک مین مرکز کا ہے. مین مرکز اس میں گراؤنڈ پلس 5 اسٹوریز ہے, جس میں 3 فلورس کمرشل ہیں اور 4 فلور جو سے اس کے ریزیڈینشیل ہیں, جس میں اپارٹمنٹس موجود ہیں. اور کتنا ایریا اس کا؟ اس کا یہ جو سائز ہے یہ 40x65 کا سائز ہے جو کہ مین مرکز میں موجود ہے. اور اگر ابھی ہمارے ناظرین وہاں پہ کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو اس کی کیا صورت حال ہوگی, انسٹالمنٹ میں کیا پوزیشن ہوگی اور فل پیمنٹ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں ایسا ہے کہ ای اسکوائر میں تو سچ ہے سبھی کوئی بکنگ اویلیبل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ نئے پروجیکٹس جو آ رہے ہیں اس میں بکنگ اویلیبل ہے. اس میں آپ کو RDS پہ بھی چیزیں مل جائیں گی, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو انسٹالمنٹس پہ بھی چیزیں مل جائیں گی. مطلب ہمارے پاس الف سے یہ لے کے یہ تک ساری آپشنس موجود ہیں. ادریس صاحب اسکائی گولڈ کیا چیز ہے؟ جی, یہ اسکائی گولڈ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے فیصل ٹاؤن میں. اسکائی گولڈ بھی کمرشل ہے, اس میں 3 فلور ہمارے کمرشل ہیں اور باقی جو 4 اس میں 3 فلور آتے ہیں وہ ریزیڈینشیل ہیں, جس میں ہم نے مطلب ہائیلی ایڈوانس ٹیکنالوجیز اور فیسلٹیز دے رہے ہیں. اس میں اسمارٹ کارڈ, اسمارٹ لفٹ اور اسمارٹ انٹرنس یہ چیزیں دے رہے ہیں. بیک اپ جنریٹرس کے ساتھ پھر ہم اور بہت ساری فیسلٹیز ایسی ہیں, بیک اپ بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو UPS وغیرہ ہیں وہ بھی ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ ایک اچھا لیٹسٹ ڈیزائن بلڈنگ ہے. ناظرین بات وہی ہوئی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ 25-30 سال پہلے اس ملک کو چھوڑ گئے ہیں, لیکن آج ہر وہ کام ہو رہا ہے جو کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے اندر, جیسے بھائی نے بتایا کہ اسمارٹ کارڈ, اسمارٹ سسٹم سارا اس میں میکسیمم لگ رہا ہے. تو اس سے فائدہ اٹھائیں, آئیں اس ملک کو دیکھیں. آپ یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے, اور ہر وہ سہولت جو آپ کو جو کہ
मलेशिया, दुबई या न्यू यॉर्क में मिलती है, वो यकीनन आपको सहूलतें यहाँ पे भी मिलेंगी। अपना तजम्मल साहब ये बताइए कि आइंदा मुस्तक़बिल में आपका क्या इरादा है कि इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके, और आपका जो तीसरा प्रोडक्ट है वो क्या है? इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे मैंने आपको भी एक प्रोजेक्ट की मिसाल दी कि कुछ दोस्त हम मिल के कर रहे हैं, वो बेसिकली उसकी लोकेशन बिल्कुल डैम के ऊपर है, उसको सुकून विस्टा का हमने नाम दिया है, ठीक है, बिल्कुल डैम के ऊपर, बहुत प्यारा व्यू। उसमें बेसिकली हमने फ्रंट अपार्टमेंट, यानी ये जो डैम है ये B17 के अंदर ही है। B17 का एक आर्टिफिशियल डैम है, बड़ा प्यारा, उसके इर्द गिर्द पार्क है, बड़ा प्यारा वॉकिंग ट्रैक है, ठीक है। आप वहाँ पे आएँ, बेसिकली उसमें हमने एक कंसेप्ट और दिया था पेंट अपार्टमेंट का, क्योंकि पेंट हाउस बहुत लोगों की रेंज से बाहर होते हैं। अब पेंट अपार्टमेंट मीन्स कि उसके अंदर आपको पेंट हाउस की सारी फैसिलिटीज़ होंगी, साइज उसका साइज़ बस थोड़ा छोटा होगा, उसमें आपको गार्डन मिलेगा, उसमें आपको गैलरीज मिलेंगी, उसमें आपको व्यूज़ मिलेंगे, मतलब वो एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का प्रोजेक्ट है। और आने वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो TSL मल्टी लैंड टावर के नाम से है, और उसमें भी आपको एक पार्क फेसिस होगा, उसमें भी एक F ब्लॉक का जो डैम है उसका व्यू मिलेगा, मोटरवे का, मार्गला हिल्स का व्यू मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छा एक व्यू। रईस साहब, आप हमें ये बताएं कि 10 साल आपको हो गए यहाँ पे, अभी हमारे नाज़रीन को ये बताएं जो बैरून शहर हैं या बैरून मुल्क हैं, वो आपसे अगर रब्ता करना चाहें तो आपका फेसबुक, आपका वेबसाइट और आपका टेलीफोन नंबर। जी, जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, देखिए हमारे सोशल सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पे आ सकते हैं, हमारे उधर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट्स में, शॉप्स में करना चाहें तो आप हमसे आसानी से रब्ता कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात नाज़रीन, हम आइंदा जो प्रोग्राम करेंगे मैं उसका भी आपको पहले बता दूं कि हम वो प्रोग्राम करेंगे इन भाइयों के साथ स्काइप पे या ऑनलाइन करेंगे। आप जो लोग बैरून मुल्क हैं वो या बैरून शहर हैं, वो इनसे रब्ता करके कोई भी इंक्वायरी, कुछ भी पूछना चाहें, कोई एडवाइस लेना चाहें, भले ख़रीदें हम कहीं से, लेकिन इनसे जो एक्सपर्ट एडवाइस देना चाहेंगे वो हम आइंदा प्रोग्राम में आपको साथ इन्वॉल्व रखेंगे, ऑनलाइन भी और स्काइप पे भी। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेहमानों तजम्मल हुसैन साहब से, तनली और अपने अदीस खान साहब और अपने मेज़बान सईद आसिफ को एक नए प्रोग्राम की ये तैयारी के लिए मौका दीजिए। अपना इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिए। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब आप देख सकते हैं फैसल टाउन F18 की एंट्रेंस को। ये लोकेशन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 10 मिनट की ड्राइव पे वाक़या है। सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे N5 GT रोड पे वाक़या है। इसकी NOC RDA से अप्रूव्ड है। कुशादा रोड्स, खूबसूरत पार्क, कमर्शियल बिल्डिंग्स और इन सेक्टर को और भी मुनफरद और खूबसूरत बना दिया गया है। इन्हीं कमर्शियल बिल्डिंग में से एक स्काई गोल्ड प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हम मजीद आपको मालूमात देते हैं। अभी हम स्काई गोल्ड की लोकेशन पे हैं, जो कि फैसल टाउन के सेक्टर B में मेन कमर्शियल में वाक़या है। इस बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में कमर्शियल शॉप्स और ऑफिसेज अवेलेबल हैं। ये 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है और इसके फर्स्ट और सेकेंड टिल 5th फ्लोर में 1 बेड, 2 बेड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। ये एक मॉडर्न डिजाइन बिल्डिंग है जिसमें बिजली, गैस, पानी सब मौजूद होंगी। इसके साथ ही रूफ टॉप कैफे, जिसमें आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप 25% डाउन पेमेंट के साथ आप बुकिंग करवा सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट आप 3 साल की आसान इकसात के साथ पे कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए और बुकिंग की तफसीलात जानने के लिए हमारे ऑफिस विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। हमने आपके साथ 2 रनिंग प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर की है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन जल्द शेयर की जाएगी।